اقرار یہ بتائے گا کہ جو ملک کے دو بڑے چیلنجز تھے جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، ایک تو ملک کے معاشی صورتحال، معاشی حالات ہمیں بتایا تو جا رہا ہے کہ ہم معاشی حالات بہتر ہو گئے ہیں، ہمارے ریزرو جو ہیں وہ ڈبل ہو گئے، لیکن جو عام آدمی ہے اس تک وہ چیز ریفلیکٹ نہیں کر رہی۔ دوسرا دہشت گردی، آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ جماعتیں مل کے دہشت گردی کے لیے کوئی یکجہتی نہیں دکھا پا رہی ہیں، مکمل لاہ عمل ان کے پاس نہیں ہے، اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، یا آپ اس میں کوئی ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں یا ملک کے لیے کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی سلوشن ہے آپ کے پاس؟ نادیہ آپ کا بہت شکریہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے بلوچستان کا معاملہ ہے، چاہے طالبان کے حوالے سے دہشت گردی کا چیلنج ہے، مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، لا قانونیت ہے، نا انصافی ہے، مجھ سے آپ ان تمام مسائل کے حل کا کوئی جواب پوچھئے تو میرے پاس صرف یہ جواب ہے کہ یہ سارے کے سارے مسائل اس وقت حل ہو سکتے ہیں جب سسٹم ٹھیک سے کام کرنا شروع کرے گا، جب سسٹم بہتر انداز میں ڈیلیور کرنا شروع کرے گا۔ اچھا، اب سسٹم کیسے اور کب کام کرنا شروع کرے گا بہتر انداز میں؟ جب سسٹم کو چلانے والے ٹھیک لوگ آگے آئیں گے اور وہ سسٹم کو ٹھیک طریقے سے چلائیں گے۔ اچھا، یہ ٹھیک لوگ آگے کیسے آئیں گے؟ جب آپ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں میرٹ کا، جمہوریت کا، قابلیت کا، صلاحیت کا ایک نظام لے کر آئیں گے کہ جس کے ذریعے سب سے قابل، سب سے باصلاحیت لوگ میرٹ پر مبنی نظام کے تحت اور جمہوریت کے ذریعے آگے آئیں اور سیاسی جماعتوں کے اپنے اندر بھی مشاورت سے سارے فیصلے ہوں۔ بدقسمتی سے آپ نے کہا نا یہ ساری سیاسی جماعتیں، میں بہت ادب سے اور بہت احترام سے کہتا ہوں کہ ان میں سیاسی جماعت ہے کون سی؟ یہ یا تو شخصیات ہیں یا یہ خاندان ہے۔ ہم یا شخصیت کو سیاسی جماعت سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں یا خاندان کو یا فیملی کو سیاسی جماعت سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیاسی جماعت کا مطلب ہے کہ ایسا جمہوری ادارہ جو کسی آدمی کی یا کسی خاندان کی ملکیت نہ ہو، جو عام لوگوں کی ملکیت ہو، جس کے اندر انٹرنل الیکشنز ہوں، جس کے اپنے اندر جمہوریت ہو، جس میں فیصلے مشاورت سے کیے جائیں، جس میں لوگوں کی رائے کو اہمیت دی جائے۔ میرے پیارے بھائی نعیم بھائی نے کہا کہ جی بند کمروں کے فیصلے، تو کیا بند کمروں کے فیصلے صرف ریاستی سطح پر ہو رہے ہیں؟ یہ پارٹیاں تو بند کمروں میں بھی فیصلے نہیں کرتی کہ چلو یار 4 لوگوں کو بٹھا کے بند کمرے میں فیصلہ کر لیں۔ یہاں تو ایک آدمی اختیار کل ہے، وہ جو فیصلہ کر دیتا ہے وہی فیصلہ آخری اور حتمی فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ فیصلے جب تک انڈیویجولز کرتے رہیں گے، 78 سال میں جو خرابی ہے نظام کی وہ یہی ہے جس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے شخصیات کو یا خاندانوں کو جمہوریت مت سمجھ لیجئے۔ ان کی جو ذاتی اقتدار اور کرسی کی لڑائی میں یہ جو مسلسل نظام کا چہرہ بگڑ رہا ہے، بار بار یہی لوگ اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت کے لیے گھر کا دروازہ اندر سے کھولتے ہیں، کنڈی کھولتے ہیں۔ یہی ہاں، آپ کی یہ بات یہاں تک تو درست ہے کہ شخصیات یا خاندان، بٹ ایز فار ایز پی ٹی آئی از کنسرن، شخصیت تو ہے، عمران خان کی شخصیت ہے، لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی ہے یا عمران خان ہے، بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے یا عوام ہے یا عمران خان ہے یا ان کے ووٹر ہیں، ان کے سپورٹرز ہیں، لیکن یہ کریڈٹ دینا پڑے گا عمران خان کو کہ ان کا کوئی فیملی ممبر پارٹی میں نہیں تھا، وہ نیپوٹزم نہیں تھا، انہوں نے اپنے کسی بھائی، بھتیجے، بھتیجی، ماں، بہن، ان کو نہیں کم از کم اس طرح سے نوازا۔ اور میرٹ پہ بھی لوگ آئے، ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے کبھی سیاست نہیں کی تھی وہ بھی آگے آئے، یہ کریڈٹ آپ دیتے ہیں؟ دیکھیے، جس کی جو اچھائی ہے نادیہ اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے، لیکن اگر کسی چند اچھے فیصلوں کی بنیاد پر آپ سیاسی ڈکٹیٹرشپ کو جسٹیفائی کرنا چاہیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میں اس میں اختلاف کا حق رکھتا ہوں۔ یعنی اگر پرویز مشرف نے بھی 10 اچھے فیصلے کیے تھے، یا پرویز مشرف بھی اپنے کسی فیملی ممبر کو نہیں لے کر آیا تھا اس لیے کہ ان کے فیملی ممبر باہر تھے، وہ آنا ہی نہیں چاہتے تھے، تو کیا ہم پرویز مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کو جسٹیفائی کر دیں گے؟ یا عمران خان صاحب نے اگر 10 اچھے فیصلے کیے تو اس بنیاد پر جو سیاسی ڈکٹیٹرشپ کا پورا کردار ہے 78 سال میں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان لائک ادر پولیٹیکل پارٹی جو ہمارے پاس پی ایم ایل این کی ایگزامپل ہے اور پیپلز پارٹی کی ایگزامپل ہے۔ اختیار ولی صاحب، اس میں مجھے صرف ایک اگر اجازت دیجئے، جی مکمل کر لیں بات۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخصیت پرستی ہے، ہم اس کو موروثیت سے کم برائی کیوں جانتے ہیں؟ نادیہ، جو موروثیت ہے وہ اصل میں شخصیت پرستی سے چھوٹی برائی ہے، اس لیے کہ موروثیت شروع ہی شخصیت پرستی سے ہوتی ہے۔ تو جب تک آپ شخصیت اور موروثیت پرستی کو ایول نہیں مانیں گے، آپ یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ چاہے کوئی خاندان 30-40 سال ایک سیاسی جماعت پر قابض رہے یا کوئی ایک شخص 30-40 سال بغیر انٹرنل الیکشن کے سیاسی جماعت پر قابض رہے، دونوں برائیاں ہیں، دونوں جمہوریت نہیں ہے، دونوں صورتوں میں عام آدمی اور مڈل کلاس کے لوگوں کا میرٹ کی بنیاد پر آگے آنے کا راستہ رکتا ہے، تب تک ہم مسائل کی حل
میں چاہوں گی کہ اختیار ولی صاحب ضرور اس کو رسپونڈ کریں، کیونکہ جب موروثی سیاست کی بات ہوتی ہے تو پی ایم ایل این تو کہیں پیچھے نہیں رہتی. اختیار ولی صاحب اس کو ضرور رسپونڈ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے میں بریک پہ جا رہی تھی اور نعیم پنجوتا صاحب کی طرف جا رہی تھی، تو آپ نے کہا ملاقات ہو جائے گی. اگر ملاقات کا کچھ سوچ لیا ہے تو ذرا اگر تاریخ بھی بتا دیں، 8 فروری سے پہلے ہوگی، 8 فروری کے بعد ہوگی، یا جو کم از کم ان کے ڈاکٹرز ملنا چاہ رہے ہیں، ڈاکٹرز کو کہا جا رہا ہے کہ جی جو ان کے پرسنل ڈاکٹرز ہیں ان کا وزٹ کرا دیجئے. وہ تو کوئی سیاسی بیان بازی نہیں کرنے جا رہے نا، یا سیاست پہ بات نہیں کرنے جا رہے، وہ انڈر کنسیڈریشن ہے اس گورنمنٹ کے لیے. دیکھیں پرسنل ڈاکٹروں کی، میں ڈاکٹر والی بات پہ پہلے آؤں یا میں اقرار الحسن کی بات پہ تھوڑا سا کامنٹ کروں؟ اچھا یہ دیکھیں جو ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر کی ملاقات تب ہی ہوتی ہے ذاتی معالج کی، جب کوئی بات ہو، قابل تشویش ہو، کوئی بیماری ہو. لیکن اس سچ اگر کوئی بات نہ ہو تو ڈاکٹر کی ملاقات کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ان کا معاملہ اتنا سنجیدہ تھا کہ ہسپتال لایا گیا ان کو جیل سے، کیونکہ آنکھوں کی مشینری وہ جیل نہیں جا سکتی تھی، اس لیے ان کو جیل سے ہسپتال لایا گیا. ٹھیک ہے، اب مطلب سنجیدہ اتنی ہی تھی، لیکن قابل تشویش کوئی بات نہیں ہے، خدا نخواستہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. ملاقات کب کرائیں گے؟ 8 فروری سے پہلے، 8 فروری کے بعد؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ فارغ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو میرے خیال میں 8 فروری تک خود فارغ نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہے ایسے؟ نہیں آپ ملاقات اناؤنس کریں، پہنچ جائیں گے، آپ فکر نہ کریں ان کی فراغت کی. اچھا چلیں ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں. چلیں اقرار کی باتوں کو رسپونڈ کر دیں کوئی ذرا. اقرار جو ہے، اقرار الحسن بہت اچھی باتیں کر رہا ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں. مائلز ٹو گو، بہت لمبا سفر ہے، اچھی بات ہے. جو آپ کہتے ہیں یہ سب کے دلوں کی آواز ہے، اور چاہتے ہیں کہ مطلب ہر جماعت میں، پاکستان تحریک انصاف سمیت کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس میں موروثیت نہیں ہے. موروثیت کہیں یا جو بھی کہیں، یہاں پر شخصیت پرستی بھی ہے، یہاں پر موروثیت بھی ہے، یہاں پر پاپولسٹ نعروں کی سیاست، مطلب جھوٹی سیاستیں بھی ہیں، بہت کچھ ہے. اور جو آپ باتیں کر رہے ہیں ایسی سیاست کی بڑی گنجائش ہے، لیکن مانتا ہوں کہ مشکل ہے، کٹھن سفر ہے، لمبا ہے، لیکن آپ بڑھتے چلیے، بولتے رہیے. یعنی آج اختیار ولی صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، وہ اپنی پارٹی کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے یا موروثیت سیاست ہے، اس کو اچھا نہیں کہہ رہے، کم از کم ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہے. نادیہ آپ میری ترجمان کیوں بن رہی ہیں؟ میں نے ایسی کوئی بات تو نہیں کی ہے جس طرح آپ بول رہی ہیں. مطلب آپ نے اپنی پارٹی کی موروثیت پہ کوئی بات نہیں کرنی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پاکستان کی سیاست میں اوورآل میں نے ایک بات کی کہ پاکستان کی سیاست میں موروثیت بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن پاکستان میں شخصیت پرستی کا ووٹ بھی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں. unfortunate but this is reality. unfortunate but this is reality. اچھا میں نعیم حیدر پنجوتا صاحب کی طرف جاتی ہوں. نعیم حیدر پنجوتا صاحب، مجھے نہیں پتا اس دن آپ اڈیالہ کے باہر تھے یا نہیں تھے. کل شیر افضل مروت نے میرے پروگرام میں ایک انکشاف کیا ہے، ایک الزام بھی لگایا. ایک چھوٹا سا کلپ ہے، سن لیں، میں چاہوں گی اس کو رسپونڈ کریں. چلائیے گا جی ذرا. بیرسٹر گور کو تو اس دن اڈیالہ جیل کے سامنے محترمہ علیمہ خانم نے کہا کہ بھائی میرا نام ای سی ایل پہ ہیں تو آپ آرمی چیف کو فون کریں تاکہ میرا نام ای سی ایل سے ہٹا دے. جس پہ بیرسٹر گور نے انہیں کہا کہ نہ یہ ان کا کام ہے اور نہ میں ان کو فون کر سکتا ہوں. جس پر محترمہ نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کس کس چیز کے لیے فون کرتے ہیں. تو بیرسٹر گور نے جواب دیا کہ آپ مجھے بدنام کر رہی ہیں. اس کا فوراً نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے جناب محترمہ علیمہ خانم نے سوشل میڈیا بریگیڈ کو پیچھے ڈال دیا کہ بیرسٹر گور نے خان سے ملاقات سے انکار کر دیا، جبکہ اس کو کوئی افری نہیں ہوئی تھی. جی نہیں پنجوتا صاحب، یہ ہوا اڈیالہ کے بعد آپ تھے وہاں پہ؟ نہیں، میرے سامنے تو کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوئی. شیر افضل مروت صاحب اپنا موقف لے کر پھرتے ہیں. اس کا رسپونڈ تو میرا خیال میں بیرسٹر گور صاحب نے بھی کیا ہے کہ کوئی ایسی گفتگو نہیں میری ان کے ساتھ ہوئی. ٹھیک ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ دیکھیں 8 فروری پہ آ جائیں. دیکھیں 8 فروری بالکل. دیکھیں اس سے پہلے میں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. عمران خان صاحب تک ابھی تک کسی ڈاکٹر کی رسائی نہیں دی گئی. ان کو وہ کہہ رہے ہیں نا تشویشناک بات نہیں ہے، ہم نے اپنے ڈاکٹر سے ان کا ٹریٹمنٹ کرا لیا. دیکھیں رولز جو 795 ہے، ٹھیک ہے جی، پریزن رولز 1978 جو کہ ضیاء الحق کے دور کے اندر بنائے گئے تھے، اس کے مطابق کوئی بھی قیدی چاہے وہ سزا یافتہ ہے یا انڈر ٹرائل پرزنر ہے،
اس کا رائٹ ہے کہ اگر وہ کہیں بیمار ہوتا ہے یا اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے جیسے شفٹ کیا گیا تو اس کی فیملی کو انٹیمیٹ کیا جاتا ہے. لیکن کیونکہ ان کے پاس یہ خود بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, ہم نے پوچھ کے بتانا ہے, تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے نالج میں ایسا نہیں ہے کہ ان کو شفٹ کیا گیا ہے. اس کے بعد پورا 3-4 دن گزر گئے, پھر جا کر انہوں نے کہا جی نہیں بالکل جی وہ 20 منٹ کے لیے لائے گئے اور ان کا علاج وغیرہ ہوا ہے اور پھر دوبارہ شفٹ کر دیا گیا. دیکھیں 2018 کے اندر نواز شریف صاحب کو پیمز ہاسپٹل میں لایا گیا اور اس وقت ان کی فیملی کو ہر طرح کی انٹیمیشن بھی تھی, ڈاکٹر ساتھ, ان کے ذاتی مالے ساتھ رہتے تھے, لوگ ملتے تھے. اسی طرح 2019 کے اندر جب وہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر تھے تو ان کو سروسز ہاسپٹل کے اندر لایا گیا. اس وقت بھی ان تک تمام لوگوں کی رسائی تھی, فیملی کی رسائی تھی, کسی قسم کا قدغن نہیں تھا. تو یہ عمران خان صاحب کو مینٹلی ٹارچر کر کے, فستائیت دکھا کے, اپنی جو اصل, آج اگر آپ عمران خان کا ٹویٹ دیکھیں نا تو اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ مجھے جو نواز شریف صاحب ہیں ان کی ہیلتھ کے حوالے سے پتہ چلا تو مجھے افسوس ہے اور میں بالکل فوری طور پر میں نے احکامات جاری کر دیے ہیں کہ ان کو تمام فیسیلیٹیشن ان کی جائیں, کسی قسم کا ان کے علاج کے اندر جو ہے وہ کوئی معاملہ نہ ہو. عمران خان نے تو کبھی قدغن, تو یہ لیکن اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. جہاں تک اقرار الحسن نے بات کی 8 فروری کے بعد میں اس پہ بات کروں گا. 8 فروری کو پہیے جام شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے اور 7 مشعل بردار جو جلوس ہیں وہ ہم نے انشاءاللہ تعالی نکالنے, شام ہوگی جو ہی. اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ کریک ڈاؤن وہ جاری ہے. اگر ہمارے پاس لوگ نہیں ہے یا ہم موبلائزیشن نہیں کر سکتے یا لوگوں تک ہم کنوے نہیں میسج کر سکتے, تو آپ نے جو 93 لوگ سندھ کے اندر, کراچی کے اندر آپ نے گرفتار کیے ہیں چھاپوں کے اندر, 100 سے زیادہ تعداد ہے. حلیم عادل شیخ نے ایک پورا فگر دیا ہے, نام بھی ان کے دیے ہیں. 93 لوگ جو ہیں جن کا نام ہمیں کنفرم ہو گیا وہ گرفتار کیے ہیں. پنجاب کے اندر چھاپے, میرے اپنے صدر جو ادھر تھے بھیرا کے, عارف تتلا, ان کے گھر میں چھاپا مارا گیا, میرے گھر میں چھاپا وہاں پہ مارا گیا. اسی طرح اور کارکنوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں. ہر جگہ پر یہ فستائل جاری ہے. انہوں نے ایک جو لاہور کے اندر ہوگی, لیکن آپ کی پارٹی میں جو اس وقت حالات ہے, بسنت کا انہیں اعلان کیا. چھوڑے بسنت, آپ کل سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, کچے دھاگے سے بندھے ہوئے ہیں, پارٹی آپ کی کوئی لائے عمل نہیں دے رہی. آپ یہ شکوے نون لیگ کے ساتھ تو کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس لائے عمل کیا ہے؟ آپ جا کے 2 گھنٹے اڈیالہ بیٹھتے ہیں, پھر آپ جا کے سپریم کورٹ کے باہر بیٹھتے ہیں, ہم جی لائے عمل دیں گے, ہم لائے عمل دیں گے. کیا لائے عمل دیں گے؟ آپ کی پارٹی کے اندر اتنی, اب حالات تو یہ ہیں کہ آپ کی پارٹی کے فیصلے جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب کریں گے, آپ کی پارٹی کے فیصلے جو ہے وہ علامہ ناصر صاحب کریں گے, تو پھر آپ کی پارٹی ہے کہاں سر؟ بیانات تو دیکھیں, آج سلمان اکرم راجہ کی ٹویٹ اٹھا کے دیکھیں. آپ کی باتیں جو ہیں آپ نے جو کی ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اڈیالہ جیل کے باہر بھی سارا دن ساری رات 3 بجے تک بیٹھے رہے. ان کو جوں کی تو نہیں رہیں گی. ایک ڈاکٹر تک کی رسائی نہیں دی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب سیاسی گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر نے کون سا پہلے سیاسی آ کے بیان دیا ہے؟ ان کی فیملی آئی تھی بشرا بی بی کی, انہوں نے کون سا آ کے بیان دیا ہے؟ بشرا بی بی کون سا سیاسی گفتگو کرتی ہیں؟ تو یہ ان کے سارے بہانے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں طاقت تو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق چلانا ہے. ہم سپریم کورٹ بھی گئے, چیف جسٹس سے ملے, ہم اٹارنی جنرل. دیکھیں اس بات کو بھی آپ تسلیم کریں. ایک بیان مجھے عمران خان صاحب کا دکھا دیں جو انہوں نے ملک ٹویٹس کے اندر کیا ہے. آپ فستائیت بند کر دیں. کیا فستائیت نہیں ہو رہی؟ کیا چھاپے چادر عوام کا مینڈیٹ, جمہوریت پر حملہ, 26ویں ترمیم, 27ویں ترمیم, مخصوص نشستیں, یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی؟ وہ نہ بات کریں, وہ قوم کی بات کرتے ہیں. اگر وہ عمران خان غلط ہیں تو آج لوگ سپورٹ چھوڑ دینا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.